الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم رجب المرجب کورس جاری ہے جس کا آج 5واں لیکچر ہے۔ کل ہم نے معراج شریف کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کی کہ معراج شریف کب پیش آیا، اس میں کیا کیا واقعات ہوئے۔ آج انشاءاللہ عزوجل ہم ایک اعتراض کا جواب سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معراج پاک جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، پھر وہاں سے پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر عرش و کرسی کی جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو سیر کرائی اور اپنی خاص خاص نشانیاں دکھائیں، یہ معراج ہے۔ اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ معراج جو ہوئی وہ جسمانی معراج تھی، یعنی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم پاک سمیت لے جایا گیا، اور یہ ایسی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہود و نصارہ، کچھ یہودی، عیسائی، مرزائی، قادیانی وغیرہ کچھ عقلی اعتراضات بنا کر جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ خواب تھا، لہٰذا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج پاک کے ثبوت کے لیے ہم انشاءاللہ عقلی دلائل بھی پیش کریں گے، اور انشاءاللہ قرآن پاک کا ترجمہ کر کے قرآن پاک کے متعلق انشاءاللہ دلائل سے جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یاد رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جسمانی معراج نصیب ہوئی۔ اس پہ بہت ساری قرآنی آیات بھی دلیل ہیں، صحیح احادیث بھی دلیل ہیں، نیز جمہور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین اور متکلمین کا مذہب بھی یہی ہے کہ حضور کو جسمانی معراج نصیب ہوئی۔ نیز الحمدللہ رب العالمین یہ اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے، کیونکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، تو ہم اہل سنت کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ جو حضور نبی کریم کو معراج کرائی گئی یہ صرف روحانی نہیں تھی بلکہ جسمانی تھی۔ آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اب اس آیت میں سب سے پہلا لفظ سبحان، اسی سے سارے اعتراضات کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ سبحان کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ قادر و قیوم ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اب جو چیز کوئی آڑے آنا چاہے تو وہ آڑے نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سوئی کے سوراخ میں سے پورا جہان گزار سکتا ہے، کیونکہ اس کی شان ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی شان بے نیازی تو یہ ہے فعال لما یرید، کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرنے والا ہے۔ اب آخر انکار کرنے والوں کا انکار کس وجہ سے ہے؟ یہ سمجھ نہیں آتی کہ رب تبارک و تعالیٰ جب قادر ہے، وہ کروا سکتا ہے، تو یہ انکار کیوں؟ اب آئیے اسی کے اگلے حرف کی طرف، سبحان الذی اسری بعبدہ کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ عرب جو لوگ ہیں ان کا قانون ہے کہ جب صرف جسم کی بات کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے جسد لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اسری بجسدی، اور جب صرف روح کی بات کرنی ہے
تو عربی لوگ روح کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اب رب نے یہاں یہ بھی نہیں فرمایا کہ اسرا بروحی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو سیر کرائی، ان کی روح کو لے گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسرا بعبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا. اب جو عربی جاننے والا ہے اگر تھوڑی سی عقل ہوئی اور اس نے بے جا ضد نہ لگائی تو وہ بھی مان لے گا کہ جہاں عربی لفظ عبد استعمال کرتے ہیں تو یہاں بندے کی روح بھی مراد ہوتی ہے اور بندے کا جسم بھی مراد ہوتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو معراج کرائی، اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی. ٹھیک ہے جی، یہ عبد سے مراد بندہ یہی ہے. اب تھوڑی سی آگے اس کے متعلق تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس کے تحت تفسیر خازن، تفسیر جلالین اور حاشیہ ساوی میں ہے کہ حق وہی ہے جس پر کثیر لوگ اکابر علماء اور متاخرین میں سے عام فقہاء، محدثین اور متکلمین ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جسم اور روح مبارک کے ساتھ سیر فرمائی. ٹھیک ہے جی، یہ تفسیر کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، تفسیر خازن، تفسیر جلالین اور حاشیہ ساوی. اگر کسی کا دل کرتا ہے تو وہ اٹھا کے دیکھ لے کہ ادھر بھی لکھا ہوا ہے کہ حق وہی ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اور روح مبارک کے ساتھ حضور کو سیر کروائی گئی. اب آگے چلیے، نسیم الریاض، نسیم الریاض اٹھائیے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے واقعہ معراج میں یعنی مسجد اقصی سے آسمانوں تک جسم و روح مبارک کے ساتھ سیر فرمائی. ٹھیک ہے جی، یہ واضح الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ سیر کی. اب تھوڑا سا آگے چلیے، مکتوبات امام ربانی اور فتاوی رضویہ کا تھوڑا سا حوالہ لے لیتے ہیں. تو اس میں ہے کہ معراج شریف یقیناً قطعاً اسی جسم مبارک کے ساتھ ہوئی. ٹھیک ہے جی، جسم مبارک کے ساتھ ہوئی، نہ کہ فقط روحانی جو ان کی عطا سے ان کے غلاموں کو بھی ہوتی ہے. اب میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ روحانی معراج یعنی کہ روحانی طور پر رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ تو حضور کے غلاموں کو بھی حاصل ہے. شرعی مسئلہ یاد رکھیے، کل بھی عرض کیا تھا کہ کسی کا دعویٰ کرنا بیداری میں کہ میں نے جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا تو یہ کفر ہے، اور خواب میں تو خواب میں یہ ممکن ہے، خواب میں یہ ہوتا ہے. جیسا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. کل یہاں الفاظ کی تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی کہ خواب میں 100 مرتبہ حضور کا دیدار کیا، ایسا نہیں ہے. خواب میں 100 مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا 100 مرتبہ دیدار کیا. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو معراج تھی یہ جسمانی بھی تھی، روحانی بھی تھی. روحانی ان کی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے خزانے عطا فرمائے ہیں، تو ان خزانوں میں سے ان کی عطا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بھی خواب میں رب تبارک و تعالی کا دیدار ہوتا ہے. یہ تو تھی عقلی دلائل، یہ نہیں کہ جو کتابوں سے ثابت ہے. یاد رکھیں یہاں ایک ضمناً بات عرض کرنا چاہوں کہ دلیل دو قسموں کی ہوتی ہے، ایک عقلی ایک نقلی. عقلی سے مراد وہ ہے کہ جو عقل میں آتی ہے، جو ایک عقلی بات ہوتی ہے ہمارے عقل کے مطابق، اور نقلی دلیل وہ ہوتی ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہوتی ہے یعنی کہ جو نقل کی گئی ہے. ٹھیک ہے جی، اب ہم نے قرآن سے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور تفاسیر بھی پڑھی، علماء کی کتابوں کے حوالے بھی سنے کہ یہ جو معراج تھی یہ جسمانی بھی تھی، روحانی بھی تھی. اب جو علماء نے ایک چیز، ایک عقلی دلیل لکھی ہے وہ ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج حاصل ہوتی کہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جاتے، بیت المقدس جاتے، آگے آسمانوں میں جاتے، عرش و کرسی کی سیر کرتے، رب کا دیدار کرتے، تو یہ اس پر تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے.
یہ تو کسی عام بندے کو بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی عطا سے یہ تو کسی مسلمان کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرما دے۔ اب اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ خواب میں ہم، آپ، سامعین جو بھی ہیں، ان کو ہو سکتا ہے کتنی مرتبہ خواب میں یہ کتنے کتنے دور سے ہو کے آ گئے ہوں، یعنی کہ خواب دیکھا ہم مدینے کے سفر میں ہیں، مدینے جا رہے ہیں، حج کیا، عمرہ کیا اور وہاں سے واپس بھی آ گئے، یعنی کہ 40 دنوں کا سفر مثال کے طور پر ہم نے ایک رات میں کر لیا۔ یہ تو خواب میں تو ہر چیز ممکن ہے۔ اگر خواب ہوتا تو وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اعتراض کیوں کرتے؟ اگر خواب ہوتا تو وہ لوگ اکٹھے ہو کے اس چیز کے خلاف مہم کیوں چلاتے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے بعد جب ابو جہل سے ملاقات ہوئی تو ابو جہل نے کہا کہ بتاؤ کوئی نئی بات ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا معراج کا واقعہ۔ تو ابو جہل نے کہا کہ جو کچھ مجھے کہہ رہے ہو یہ سب لوگوں کے سامنے کہہ سکتے ہو؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں کہہ سکتا ہوں۔ تو اس ابو جہل نے سب لوگوں کو جمع کیا، اور سب لوگوں کے جمع ہونے کے بعد بھی حضور نے یہ سارا واقعہ ارشاد فرمایا۔ اب ان لوگوں نے انکار کیا، تو اگر خواب ہوتا تو خواب کی وجہ سے کوئی بھی انکار نہ کرتا۔ خواب میں اگر آج میں کہوں کہ میں رات کو مدینہ شریف گیا، رات کو مکہ شریف کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آیا، تو کسی کو کوئی تعجب نہیں ہوگا، کیونکہ خواب میں تو یہ ممکن ہے۔ اب حقیقت میں ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، تو تعجب ان کو اس وجہ سے تھا کیونکہ بات ہے حقیقت کی۔ تو یہ عقلی دلیل ہے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج صرف خواب میں ہوتی، روحانی ہوتی، تو کوئی بھی اس پہ اعتراض نہ کرتا، کوئی بھی اس پہ کسی قسم کا کلام نہ کرتا۔ اب جن کو اعتراض ہے، جو معترضین ہیں، ان کو درد پڑتا ہے، وہ اسی وجہ سے کیونکہ معراج شریف تھی وہ جسمانی تھی۔ تو آج ہم نے دلائل کے ساتھ جاننے کی کوشش کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی گئی، یعنی کہ مسجد حرام سے جانا، بیت المقدس جانا، انبیاء کی امامت کرنا، آگے پہلے دوسرے ساتوں آسمانوں میں جانا، وہاں انبیاء سے ملاقات کرنا، سدرۃ المنتہا سے حضرت جبرائیل کا علیحدہ ہو جانا، حضور کا آگے چلے جانا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، عرش و کرسی کی سیر کرنا، یہ سب کچھ جو تھا یہ جسمانی اور روحانی دونوں تھا، صرف روحانی نہیں تھا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور کو جسمانی معراج عطا کی گئی۔ دعا اللہ تعالیٰ سے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس کو یاد رکھنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ کل ہم معراج شریف کی حکمتوں کے بارے میں کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔